بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، چاہے کہیں بھی جا کر چھپ جائے، موت اس کو اپنے دامن میں لپیٹ ضرور لیتی ہے، چاہے وہ پتال میں جا کر چھپ جائے یا آسمان کی بلندیوں میں گم ہو جائے۔ موت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ موت آنے کے بعد مختلف عقیدے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق انسان کو قبرستان، شمشان گھاٹ یا کئی طریقوں سے ان کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں جگہ ہی بہت خوفناک اور ڈر والی اور بھیانک جگہ ہے۔ یہاں شہر میں رونقیں ہیں، وہاں ایک طرف ویرانیاں ہیں۔ وہیں شہر میں ایسے ہی کچھ مقامات دل نشیں اور کچھ بہت ہی بھیانک ہیں۔ یہ ویرانے قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں کی وجہ سے ہیں، جن میں بہت سے خوفناک اور بھیانک چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ دلی شہر سے دور ایک شمشان گھاٹ ہے، جس کے قریب ایک بھیانک قبرستان بھی ہے۔ یہاں پر ویرانوں کا راج ہے اور چاروں طرف موت کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ قبرستان پچھلے کئی سو سالوں سے ویران ہے۔ یہاں پر انسانوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے۔ توقیر آج بہت خوش تھا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہوا ہو۔ آج توقیر اپنے شہر دلی آ رہا تھا۔ وہ تعلیم کے سلسلے دلی گیا ہوا تھا، اب وہ ممبئی سے بس میں سوار ہوا۔ توقیر خوشی سے بس گنگنا رہا تھا۔ وہ اپنے بچپن کی یادوں میں گم تھا اور اپنی ہی مستی میں نہ جانے کون سی سوچوں میں مصروف تھا۔ اچانک دڑم کی آواز سے بس کا ایک ٹائر بس سے جدا ہو گیا۔ ڈرائیور نے بہت ہی مشکل سے بس کو کنٹرول کیا اور ایک سائیڈ پر بہت مشکل سے روک دیا۔ مسافروں کو نقصان نہیں ہوا، سب ہی خیریت سے بچ گئے۔ توقیر بس سے اتر چکا تھا کیونکہ ڈرائیور نے سب کو باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ بھائی صاحب، کیا ہمیں یہاں سے کوئی سواری مل جائے گی جو ہمیں رات ہونے سے پہلے دلی پہنچا دے؟ ایک بوڑھے مسافر نے ڈرائیور سے پوچھا۔ نہیں بابا جی، اب کوئی بس ادھر نہیں آئے گی۔ ایک بس جو شاید رات کو 12 بجے کے بعد یہاں سے گزرتی ہے، وہ شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کو جگہ دے دے۔ ویسے تو وہ بس پیچھے سے ہی بری ہوئی آتی ہے، لیکن شاید چند لوگوں کو جگہ مل جائے۔ ڈرائیور نے ٹائر والی جگہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا تو توقیر اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ وہ شاید بہت ہی جلدی سے رات ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ کسی دوسری بس کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی شہر کی طرف چل پڑا، کیونکہ ایک جگہ سے دلی کا فاصلہ صرف 5 کلومیٹر کا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ رات ہونے سے پہلے ہی اپنے شہر پہنچ جائے گا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کے ساتھ ڈھلنے لگے تھے اور رات اپنے پیر جمانے لگی تھی، مگر توقیر بدستور چلتا ہی جا رہا تھا، بغیر کسی خوف اور ڈر کے، کیونکہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ رات کی تاریکی مکمل طور پر پھیل چکی تھی اور ستارے آسمان پر ٹمٹمانے لگے تھے۔ چاند بھی اپنی دھیمی اور مدھم ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سایہ کیے ہوئے تھی۔ توقیر کچھ دور کسی چیز کے آثار دکھائی دیے۔ وہ کوئی گھر تھا یا شاید کوئی مکان، یہاں چراغ کی مدھم سی روشنی تھی، مگر جب توقیر قریب پہنچا تو وہ ایک قبرستان تھا جس میں ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ چراغ کی مدھم روشنی وہیں سے آ رہی تھی۔ توقیر کا خیال تھا کہ شاید یہاں کوئی گورکن رہتا ہوگا۔ وہ قبرستان کے قریب پہنچ چکا تھا اور جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچا تو اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اب وہ خود بخود ہی اندر چلا جا رہا تھا۔ اس کا صرف اور صرف دماغ کام کر رہا تھا، جبکہ جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے خلاف میں کوئی بھاری چیز خود بخود اٹھتی جا رہی ہو، اور تھوڑی دیر تک اسی حالت میں رہا، مگر چند منٹ بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پہلے کی طرح اسے پھر ایک خیال آیا کہ گورکن سے ملے تاکہ اس سے آگے کے سفر کے بارے میں جان سکے۔ وہ چلتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں عجیب سی جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی خوشبو جیسے کسی جانور کو جلا دیا گیا ہو۔ وہ جلدی سے باہر آیا کیونکہ کمرے میں بدبو کے سوا کچھ نہ تھا، اور فرش پر ایک عجیب سے سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا جسے وہ غور سے دیکھ نہ پایا۔ وہ انہی خیالوں میں تھا کہ کسی چیز کی آواز سنائی دی۔ وہ خوشی سے قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلا کیونکہ وہ چیز بس تھی۔
وہ دلی کی طرف جا رہی تھی۔ رات شاید 12 بجے کے قریب تھا وقت۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بس کو روکا تو بس تھوڑی دور قبرستان کی گیٹ کے قریب جا کر رک گئی۔ توقیر بھاگ کر بس کی طرف آیا، مگر یہ کیا، جیسے ہی بس پر پاؤں رکھا وہ تھوڑا آگے کھسک کر گیٹ کے اور قریب ہو گئی اور یکدم تیز رفتاری سے قبرستان کا گیٹ توڑتی ہوئی قبرستان میں داخل ہو گئی۔ توقیر یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ تھا، کیونکہ بس کا ڈرائیور اور دوسرے مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر بے ہوش پڑے تھے۔ توقیر بس کی طرف جانے لگا تو گیٹ کے قریب پہنچنے پر اسے وہی جھٹکا لگا جو اس سے پہلے بھی اسے لگ چکا تھا، مگر گیٹ پار کرنے کے بعد وہ سب ختم ہو گیا۔ پھر اسے جیسے ہی ہوش آیا وہ قبرستان کے بالکل اندر تھا۔ وہ بھاگ کر جلدی سے بس کے دروازے کے قریب آیا، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ دروازہ نہ کھول سکا۔ اس طرح وہ بہت دیر تک اس ناکام کوشش میں لگا رہا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بالکل نڈال ہو چکا تھا، ایک طرف گر گیا اور بے بسی کے عالم میں بس کو دیکھنے لگا جس سے معصوم لوگ خود سے بیگانے ہو کر بے ہوش پڑے تھے۔ ابھی اسے کیا پتا تھا کہ ان لوگوں کی زندگی کی آخری رات ہے یہ۔ اچانک ہی توقیر کا دماغ معاف ہونے لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور سورج بھی نکل آیا تھا۔ گرمی کی شدت بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے توقیر کو گرمی کی شدت محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی پڑا رہا، پھر جیسے ہی اسے مکمل ہوش آیا تو اس کے بیچارے کو پھر سے بے ہوش ہونا پڑا، کیونکہ اس نے جو منظر دیکھا تھا وہاں نہ تو بس تھی اور نہ ہی مسافر، بلکہ وہاں پر ایک جگہ بہت سے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے جن کے جسموں پر تھوڑا بہت گوشت تھا اور اس گوشت کی بدبو بہت ہی تیز تھی۔ دوسری طرف اس کی بہن ہادیہ اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی، امی جان بھائی یہ نہیں آئے ابھی تک؟ وہ تو رات کو ہی پہنچنے والے تھے، میں نے ان کے لیے کیا کیا چیزیں تیار نہیں کر رکھی۔ ہادیہ جو توقیر کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ توقیر کی ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی شاہین تھا جو ابھی 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، جبکہ ہادیہ FA کے پیپر دے چکی تھی اور تعلیم کو خیر باد کر کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے بھائی توقیر جو ممبئی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا، اس کے بارے میں اپنی ماں نازیہ بیگم سے پوچھ رہی تھی، بیٹا تمہارے ابو اور چاچا گئے تو ہیں توقیر کو دیکھنے؟ شاید راستے میں کہیں گاڑی وغیرہ خراب ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، اللہ خیر کرے گا، نازیہ بیگم نے ہادیہ کو صبر کرتے ہوئے کہا۔ لیکن امی جان وہ تو رات کو ہی گھر پہنچنے جانے والے تھے۔ ہادیہ نے پھر پوچھا، بیٹا اب ہمیں کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آیا ہے جو اتنی دیر تک نہیں آیا؟ تمہارے ابو گئے ہیں نا پتہ کرنے، پتہ چل جائے گا، نازیہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور اب کی بار ہادیہ چپ ہو گئی۔ توقیر کو بدبو کی وجہ سے کوئی ہوش نہیں رہا۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر وہیں قبرستان کے گیٹ کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ وہ دیکھیں بھائی جان، کوئی جسم ادھر قبرستان کے گیٹ کے قریب پڑا ہوا ہے، چلیں جا کر دیکھتے ہیں۔ وارث جو توقیر کا باپ اور فیصل جو اس کا چاچا تھا، وہ توقیر کو ہی ڈھونڈنے گھر سے نکلے تھے۔ وہ دونوں اس جسم کے قریب پہنچے تو بدبو کی وجہ سے ان کو اپنی ناک بند کرنی پڑی۔ انہوں نے جلدی سے توقیر کو اٹھایا اور اس جگہ سے دور لے گئے۔ اب وہ قبرستان سے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھے کسی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد ان کو دور سے ایک بس آتی ہوئی دکھائی دی۔ پھر وہ توقیر کو لے کر اسی بس میں سوار ہو گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ نازیہ بیگم آوازیں دینے لگے دروازے سے۔ ہادیہ کچن میں مصروف تھی جبکہ شاہین اسکول کا کام کر رہا تھا۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھو بیٹا باہر، میرا خیال ہے کہ تمہارے ابو آ گئے ہیں۔ شاہین بھاگ کر باہر گیا اور دروازہ کھول دیا تو سامنے ابو اور چچا کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا توقیر بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کو اس حالت میں کہاں سے ملے؟ یہ ہادیہ تھی جو دوڑ کر آئی تھی۔ اپنے ابو کو دیکھ کر بولی، بیٹا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اللہ پاک نے حفاظت کی ہے ہمارے بیٹے کی، وارث نے ہادیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پھر توقیر کو ایک کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔
مجھے لگتا ہے یہ قبرستان کے ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، یا پھر بدبو کی وجہ سے جو قبرستان سے آ رہی تھی۔ فیصل نے وارث کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ وارث نے فیصل کو تائید کرتے ہوئے کہا، فیصل تم ایک کام کرو اور جلدی کرو کہ ڈاکٹر کو بلاؤ لاؤ، مجھے لگتا ہے توقیر رات سے ہی بے ہوش پڑا ہوا ہے، ابھی تک تم جلدی جاؤ ورنہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ وارث نے فیصل کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ اچھا بھائی جان میں چلتا ہوں۔ فیصل وہاں سے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد توقیر کے پاس ڈاکٹر موجود تھا۔ توقیر کو ڈاکٹر نے چیک کیا اور وارث کی طرف دیکھ کر کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں، میں نے اس کو طاقت کا انجیکشن لگا دیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، بس ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ڈاکٹر نے وارث کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وارث نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں وارث صاحب، یہ کہہ کر ڈاکٹر گھر سے جا چکا تھا۔ پھر سب لوگ توقیر کے پاس موجود تھے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر سب اس کی دیکھ بھال کے لیے لگے ہوئے تھے۔ اس کے ہوش میں آنے کے لیے توقیر کو ہلکا ہلکا مساج دینے لگے۔ جب اس نے اپنی آنکھ کھولی تو خود کو ایک کمرے میں پا کر حیران رہ گیا۔ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی، یہاں پر اس کے بچپن کی تصویر تھی۔ توقیر کو سمجھ آ گیا کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ پھر یکدم اس کو قبرستان کا خیال آیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتنی بدبودار اور کتنی عجیب ڈھانچے تھے وہاں پر، جن پر کچھ ڈھانچوں پر بچا کچا ماس تھا اور کچھ کی تو ساری ہڈیاں تھیں، اور وہ کتنا بڑا ڈھیر تھا، انسانی جسموں کا ڈھیر۔ پھر بس پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی۔ اس کو اس بس کے بارے میں بھی خیال آ رہا تھا، اور اس میں موجود مسافر کہاں گئے ہوں گے، یہ سب پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ وہ بھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے اس کی ماں تھی۔ ہوش آ گیا میرے لال کو، میرے بچے کیا ہوا تھا؟ نازیہ بیگم نے بڑی بےتابی سے قریب آ کر توقیر کی پیشانی کو چوم کر کہا، کچھ نہیں میاں امی جان، بس اب قبرستان سے ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ توقیر نے اصل بات کو چھپاتے ہوئے کہا اور اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ پھر ہادیہ بھی وہاں آ گئی، اس نے بھی یہی پوچھا، توقیر بھائی آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ میں نے پتا آپ کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی تھی۔ پھر ابو جان مجھے اچھا فیصل بھی آ گئے۔ سب نے اپنے اپنے کئی سوال پوچھے، ان کو مجبوراً سب کو ایک ہی جواب دینا پڑا۔ سب کو اگر وہ سچ بتا دیتا تو کوئی اس کا یقین نہ کرتا۔ اس نے کوئی بات نہ کی، بس چپ ہو گیا۔ پھر شام کو کھانا کھانے کے بعد توقیر گھر سے نکلا، باہر آیا تو سب محلے دار ملنے لگے، اسے سلام دعا ہوئی۔ مغرب کی اذانیں ہونے لگی تو توقیر گھر واپس آنے لگا۔ راستے میں اس کو بچپن کے 3-4 ساتھی مل جاتے ہیں، جب پھر باتیں کرتے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر توقیر سب کو الوداع کہہ کر اپنے گھر آ گیا۔ رات کھانا کھایا سب نے مل کر، پھر توقیر کی اپنے ابو سے گپ شپ ہونے لگی۔ ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا اور عشاء کی اذانیں ہونے لگی۔ پھر دونوں باپ بیٹے مسجد گئے، نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد توقیر امام صاحب سے سلام دعا ہوئی، پھر وہیں کچھ دیر مسجد میں بیٹھے رہے۔ جب مسجد خالی ہوگی تو وارث نے توقیر سے پوچھا، بیٹا مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ قبرستان کے معاملے میں ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اتنا نہیں خوفزدہ ہو جاتا کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور پھر اتنے گھنٹے کے لیے تم یقیناً مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ بیٹا صحیح بتاؤ وہاں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ وارث نے اپنا ہاتھ توقیر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ پھر مجبوراً توقیر کو حقیقت بتانی پڑی۔ اب وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بس اور اس میں موجود مسافر کہاں گئے تھے۔ توقیر نے حیرانگی سے اپنے ابو سے پوچھا، بیٹا میں کل ایک پیر صاحب کے پاس لے جاؤں گا، وہ تمہیں اس بارے میں سب بتا دیں گے۔ وہ بہت ہی اللہ والے ہیں، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اب میں تمہیں ایسے نیک کاموں کے لیے بھی کبھی نہیں روکوں گا، کیا پتا کہ تمہاری وجہ سے کوئی اس مسئلے سے بچ جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے کھڑے ہو گئے اور پھر دونوں گھر آ گئے۔ ساتھ یوں ہی گزر گئی، پتہ نہیں چلا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وارث توقیر کو لے کر پیر صاحب کے پاس پہنچا۔ پیر صاحب ایک بزرگ کی طرح بات سن رہے تھے۔ ان سے فارغ ہوئے تو وارث کا نمبر تھا، کیونکہ اس وقت دربار میں اور کوئی نہیں تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو تم لوگ؟ پیر صاحب نے توقیر اور وارث صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
توقیر اور وارث بیٹھ گئے۔ پھر توقیر نے پیر صاحب کو سارا واقعہ سچ سچ بیان کر دیا۔ پیر صاحب یہ سن کر چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ کافی دیر بعد آنکھیں کھولی تو کافی پریشان تھے۔ بیٹا، وہ ایک بے چین روح ہے جو بہت ہی طاقتور بھی ہے۔ وہ ایک ہندو نوجوان ہے جسے صرف پیار کرنے کی جرم میں بڑی دردناک موت ملی۔ اس کی روح بھٹکنے لگی اور انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ اس دوران اسے ایک شیطان کا پجاری ملا جس نے اس کو بہت سی طاقت دی، اسے بہت ہی خطرناک بنا دیا۔ اس نے روح کو ایک چلہ مکمل کرنے کا کہا اور اگر وہ 40 عورتوں اور بچوں کا خون جمع کر کے چلے کی آخری رات اس پر 40 دن کا عمل کر کے اس کو جس سے وہ ساری زندگی کے لیے زندہ ہو جائے گا، اس کے بعد اسے کوئی بھی مار نہیں سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ پھر ہر سمت تباہی ہوگی۔ پھر وہ اپنا بدلہ لے گا۔ پھر اس پجاری نے ایک قبرستان میں اس کو قید کر دیا۔ پھر اس روح نے اپنی طاقت سے قبرستان کے گیٹ کے قریب ایک ہزارہ کھینچا جو 2 علوم کے خون سے کھینچا گیا تھا، اور جو بھی اس ہسارے میں ایک بار چلا جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن توقیر بیٹا، تم خوش قسمت ہو کہ وہاں سے بچ آ گئے۔ اس ہسارے کا اثر مغرب کے وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ اب صرف تم ہی اس روح کو ختم کر سکتے ہو، ہاں، جو اب شیطان بن چکی ہے، کیونکہ اس شیطان پجاری کی آخری بات یہی تھی کہ تمہارا زوال صرف ایک صورت میں آ سکتا ہے، جب کوئی انسان تیرے ہسارے میں آئے اور پھر صحیح سلامت واپس لوٹ جائے۔ اس کے ہاتھوں ہی تمہاری موت، تمہارا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب تم اسے مار سکتے ہو، پیر صاحب نے کہا، لیکن مجھے اسے مارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ تو بہت مہان شکتی ہے، مجھے کہاں ملے گا؟ توقیر نے پیر صاحب کو کہا، بیٹا، اس وقت وہ تمہارا ختم کرنے کے چکر میں ہے، لیکن تمہارے پاس ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ تم خونی ہسارے سے زندہ واپس آ گئے ہو۔ پیر صاحب نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، مگر پیر صاحب، میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ توقیر نے فکر مند انداز میں کہا، بیٹا، یہ سب میں تمہیں صبح بتاؤں گا۔ آج رات کو خوب عمل کرنا پڑے گا مجھے۔ تم صبح کی نماز کے بعد فوری میرے پاس آ جانا۔ اچھا بابا جی، وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے اور وہ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح وہ پیر صاحب کے پاس تھے۔ اس بار وارث صاحب ساتھ نہیں آئے تھے۔ سلام دعا کے بعد پیر صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا، بیٹا، اسے مارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس خونی ہسارے کو ختم کرنا ہوگا تاکہ وہ آسان ہو جائے، پھر میں اسے قید کر سکوں گا۔ پھر اس کو مارنے کے لیے بیٹا شیطان پجاری کی لاش کو ڈھونڈنا ہوگا جو ہمیں شمشان گھاٹ سے ملے گی۔ اس کی روح کی جان اس شیطان پجاری کی ریڑھ کی ہڈی میں ہے، جیسے ہی ہم وہ ہڈی توڑیں گے وہ خود جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس روح کا 40 دن کا چلہ شروع ہو چکا تھا، ہمارے پاس 40 دن ہیں۔ آپ فکر نہ کریں پیر صاحب، خدا ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ بس آپ مجھے بتاتے جائیں تاکہ ہم بے گناہ لوگوں کی قتل کا بدلہ لے سکیں اور مزید لوگوں کو بچا سکیں، اور جو قتل ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو سکون دے سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ابھی جلدی چلو تاکہ ہم مغرب سے پہلے اس ہسارے کو ختم کر سکیں۔ پیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر توقیر کو پیر صاحب نے ایک تعویذ دیا اور ایک شیشہ۔ بیٹا، یہ تعویذ تمہیں ہر بری روح سے بچائے گا، اور یہ طلسمی شیشہ ہے جو کسی بھی روح، بھوت یا چڑیل کو دکھاؤ گے وہ خود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پھر وہ دونوں جلدی سے قبرستان کے گیٹ کے قریب پہنچے، مگر ان کو کوئی ہسارہ نظر نہ آیا۔ پیر صاحب، یہاں تو کوئی ہسارہ نہیں، مگر ہوگا بھی تو آپ اسے کیسے ختم کریں گے؟ توقیر نے ادھر ادھر حساب کتاب ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف پیر صاحب نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ کھولی، بیٹا، اس ہسارے کو ختم کرنے کا ایک خاص وقت ہے جس وقت یہ ظاہر ہوگا، مگر اس سے صرف چند لمحے پہلے وہ نمودار ہوتا ہے، اس وقت اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں اس وقت تک ایک خاص عمل کر کے ایک تلوار حاصل کر لوں گا جس سے اس خونی ہسارے کو توڑا جا سکتا ہے۔ پیر صاحب نے اتنا بتایا، ٹھیک ہے، جب تک میں آپ کا یہی انتظار کرتا ہوں، آپ کو یہی انتظار کرتا ہوں، اپنا عمل کروں۔ پھر کچھ توفیق کے بعد پیر صاحب غائب ہو گئے اور میں وہیں بیٹھ گیا، ان کا انتظار کرنے لگا۔ دن ڈل گیا مگر پیر صاحب نہ آئے۔ ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ اچانک ایک خوفناک آواز آئی جو بہت ہی تیز اور ڈراؤنی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ وہ شاید ہسارے کے نمودار ہونے کی آواز تھی۔ نتیجتاً ہی گیٹ کے
سامنے کچھ فاصلے پر ایک خونی لکیر ابھری، ایک گول حصارے کی شکل اختیار کر گئی اور 3 فٹ تک اس خون کی دیوار بن گئی۔ شاید یہ حصارہ تھا جو ظاہر ہو چکا تھا، مگر پیر صاحب نہ آئے۔ میں اسی انتظار کے بعد وہ حصارہ اسی طرح قائم تھا۔ میں ان کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ اچانک ہی وہ نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سنہری تلوار تھی جس کو میری طرف بڑھایا گیا۔ جیسے ہی تلوار میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ میں خود کو ایک پاور مین سمجھنے لگا۔ بیٹا جلدی کرو، اس حصارے کو چیر دو، پیر صاحب نے مجھے کہا، اور میں نے جلدی سے جلدی دونوں ہاتھ اوپر کر کے تلوار کو حصارے پر دے مارا۔ پھر تو ماحول ہی بدل گیا۔ حصارہ آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا، اتنا بلند ہو گیا کہ ہر طرف سے سمندر سے آنے والی آوازوں کے جیسا شور تھا۔ عجیب ہی لہر تھی خون کی ہر طرف، مگر دوسرے وار سے ہی سر کونچ سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ پھر ایک بہت ہی خوفناک دھماکے کے ساتھ وہ خونی حصارہ ختم ہو گیا، اور یہ کیا تلوار بھی غائب ہو گئی۔ توقیر کے ہاتھوں سے تلوار غائب ہو گئی۔ توقیر کے ہاتھ خالی ہو چکے تھے۔ جس مقصد کے لیے وہ تلوار حاصل کی گئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، اس لیے یہ تلوار ہم سے واپس لے گی، پیر صاحب نے توقیر کو بتایا۔ ہاں ہاں بڈھے، تم نے مجھے آزاد کر کے بہت بڑی غلطی ہی کی ہے۔ اب تم اپنی موت کا انتظار کرو، تو بھی تم اپنی موت کو آواز نہیں دے سکتے، کیونکہ میں تمہاری آواز ہوں، میں تمہاری موت ہوں۔ وہ ہندو بدرو آزاد ہو چکی تھی اور فضا میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ اگر میری موت تیرے ہاتھوں ہے تو مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، اگر نہیں تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ پیر صاحب یہ بول کر اپنا عمل شروع کرنے لگے۔ جیسے جیسے عمل کے الفاظ بدرو تک پہنچتے گیا، اس کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ تڑپنے لگی اور یکدم ہی غائب ہو گئی۔ پیر صاحب نے آنکھیں کھولی۔ بیٹا، میں نے اسے چند دنوں کے لیے قید کر دیا ہے، جب تک ہم اس شیطان کو پجاری کا مردہ وجود ڈھونڈ نہیں لیتے یہ میری قید میں رہے گا۔ پیر صاحب نے توقیر کو بتایا، اب ہمیں ساتھ والے شمشان گھاٹ چلنا ہوگا۔ توقیر نے پیر صاحب سے پوچھا، ہاں بیٹا، تاکہ اس پجاری کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی نکال کر اس بدرو کو ختم کیا جا سکے۔ پیر صاحب نے یہ بتاتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ شمشان گھاٹ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چمگادڑوں کی ڈراؤنی آوازیں ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا رہی تھیں، مگر توقیر اور پیر صاحب ان آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ شمشان گھاٹ میں ہر طرف عجیب اور گندی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ لاوارث لاشیں پھیلی ہوئی تھیں جن کے جسم ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور بعض لاشوں پر تھوڑا بہت گوشت تھا۔ اب اس پجاری کی لاش کو ڈھونڈنا مشکل تھا۔ توقیر اور پیر صاحب شمشان گھاٹ کے اندرونی حصے میں آ گئے۔ اچانک ہی بہت تیز آندھی شروع ہو گئی۔ آندھی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا اور توقیر اور پیر صاحب اس طرف گھومنے لگے۔ بڑی ہی مشکل سے انہوں نے خود کو کنٹرول کیا۔ اس اندھیرے میں پجاری کو لاش کو ڈھونڈنے لگے۔ پیر صاحب نے ایک عمل کے ذریعے آخرکار پتہ لگا ہی لیا کہ پجاری کی لاش شمشان گھاٹ کے پرانے درخت کے نیچے ہے، جس کو نکالنے کے لیے پیر صاحب کو 3 دن کا چلہ کرنا پڑے گا۔ آخرکار پیر صاحب نے یہ چلہ بھی شروع کر دیا اور توقیر کو واپس بھیج دیا۔ اب وہ 3 دن کے بعد یہاں آئے تو توقیر وہاں پر چلا گیا، مگر پیر صاحب چلے میں مصروف ہو گئے۔ پیر صاحب نے اپنا چلہ مکمل کیا ہی تھا کہ پیر صاحب بہت کمزور ہو گئے۔ ادھر توقیر بھی آ گیا اور پھر پجاری کی لاش ڈھونڈنے کے لیے اس پرانے درخت تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک بوسیدہ سا صندوق تھا جس کے دروازے پر ایک پھول لگا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے وہ پھول اٹھایا، یعنی صندوق کے دروازے سے نکال کر صندوق کو کھول دیا۔ صندوق کا منہ جیسے ہی کھلا، ایک بہت ہی گندی بدبو کا بگولا باہر آیا۔ شاید یہ صندوق بہت ہی پرانا تھا۔ اس شیطان پجاری کی لاش بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ توقیر نے جلدی سے اس پجاری کے ڈھانچے کو باہر نکالا۔ اس ڈھانچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر زور سے زمین پر پٹک دیا، جس سے شیطانی پجاری کے ڈھانچے کی ساری ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ادھر ادھر تک زمین پر بکھری پڑی تھی۔ پیر صاحب نے جلدی سے ریڑھ کی ہڈی وہاں سے ڈھونڈ لی اور اسے اٹھا کر جلدی سے توڑ دیا۔ ہڈی جیسے ہی ٹوٹی تو پھر جیسے طوفان برپا ہو گیا۔ وہ بدرو نمودار ہوئی۔ اس نے بہت ہی تیزی سے اپنی ساری قوتیں جمع کر کے اپنی جادوئی شکتی سے ایک آگ کا بہت بڑا گولا پیر صاحب کی طرف پھینکا، اور خود اس وقت جل کر راکھ ہو گیا۔
ادھر توقیر نے یہ سب دیکھا تو جلدی سے پیر صاحب کو پیچھے کی طرف دھکیل کر پیر صاحب والی جگہ پر ٹھہر گیا۔ اس طرح کا گولا سیدھا توقیر کے سینے پر آ لگا، جس سے توقیر کے جسم میں آگ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں توقیر کی لاش کا ڈھانچہ موجود تھا۔ پیر صاحب نے بدرو کو تو ختم کر دیا مگر وہ توقیر کو نہ بچا سکے۔ شاید توقیر کی زندگی اتنی ہی تھی یا پھر پیر صاحب کے لیے توقیر نے اپنی جان قربان کر کے موت کو گلے لگا لیا اور ان 400 بچے اور عورتوں کے خون کا بدلہ لے لیا۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو اپنی قیمتی راہ کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔